پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان و غیرہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا الحمدللہ الحمدللہ قضیہ موجبہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع اور معمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ موضوع ہے الحمد، محمول کا متعلق ہے للہ۔ پہلے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر محمول کے متعلق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ توجہ ہے؟ موضوع ہے الحمد۔ الحمد، اس کی تعریف کرتے ہیں حمد کے معنی کیا ہے؟ کا وہ ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد کیا ہے؟ وہ زبانی ذکر خیر ہے اختیاری خوبی پر، عام ازی اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ بات سمجھے؟ حمد کیا ہے؟ زبانی ذکر خیر ہے اختیاری خوبی پر، زبانی ذکر خیر ہے اختیاری خوبی پر، اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ معنی کریں، میں مزید وضاحت آپ کو بتاتا ہوں۔ اور حمد وہ ذکر خیر ہے زبان سے اختیاری خوبی پر نعمت ہو، وہ اختیاری خوبی یا غیر نعمت ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات پہ توجہ رکھیے، ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ ان دونوں کو سمجھیں تو آپ کو دونوں زیادہ واضح ہو جائیں گے آپ کی نظر میں۔ مقصد تو یہاں پر حمد کو سمجھانا ہے، لیکن شکر کو ساتھ لے کر چلیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ غور کریں، حمد زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی، بدن کے باقی اعضاء سے نہیں ہوتی، زبان سے، فقط زبان سے ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھیں؟ برخلاف کس کے؟ شکر کے۔ شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، بدن کے باقی اعضاء سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرق سمجھے حمد میں اور شکر میں؟ حمد کا جو مورد ہے، یعنی جہاں سے حمد ہوگی، وہ خاص ہے زبان، دل سے حمد نہیں ہے، جوارح سے حمد نہیں ہے، جبکہ شکر کا مورد عام ہے، دل سے بھی شکر ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، باقی اعضاء بدن سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حمد مورد کے لحاظ سے خاص اور شکر مورد یعنی جائے ورود جہاں سے ہو رہا ہے، شکر مورد کے لحاظ سے عام ہے۔ مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات ذہن میں آئی؟ اب ایک اور بات سمجھیں، شکر زبان سے ہو سکتا ہے، دل سے ہو سکتا ہے، اعضاء بدن سے ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا نعمت پر۔ بغیر نعمت کے شکر نہیں ہوتا۔ بات ہے ذہن میں؟ بغیر نعمت کی شکر نہیں ہوتا۔ جو بغیر نعمت کے ہو وہ شکر ہے ہی نہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف حمد کے۔ حمد نعمت پر بھی ہو سکتی ہے، بغیر نعمت کے بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ دوسرا فرق ہے حمد میں اور شکر میں۔ شکر نعمت پر ہوگا، غیر نعمت پر نہیں ہو سکتا۔ حمد نعمت پر بھی ہو سکتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرق دو ہوئے نہ ہوئے؟ پہلا فرق تھا مورد کے لحاظ سے، حمد کا مورد خاص، شکر کا مورد عام۔ بات پہ دھیان دینا۔ دوسرا فرق ہے متعلق کے لحاظ سے، شکر کا تعلق فقط نعمت سے، حمد کا تعلق نعمت سے بھی ہو سکتا ہے، غیر نعمت سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب غور کرو، مورد کے لحاظ سے حمد خاص تھی،
شکر عام تھا، متعلق کے لحاظ سے شکر خاص ہے، حمد عام ہے. بات نہیں سمجھے آپ؟ آپ کو بتایا نا کہ شکر کا تعلق فقط نعمت سے ہوتا ہے، حمد کا تعلق نعمت سے بھی ہو سکتا ہے، غیر نعمت سے بھی ہو سکتا ہے. غور کرو، اللہ رب العالمین جل وعلا، اب اللہ رب العالمین کی آپ حمد کر رہے ہیں، الحمدللہ العلیم، الحمدللہ الحی، الحمدللہ السمیع، الحمدللہ البصیر، الحمدللہ المتکلم، الحمدللہ المرید، الحمدللہ القدیر. غور کرنا، حیات، علم، سماع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، یہ ساری صفات ربانیہ ہیں، لیکن ان میں سے نعمت کوئی نہیں ہے. یا ہے؟ ان میں سے نعمت کوئی نہیں ہے. اس لیے ان پہ حمد ہو سکتی ہے، شکر نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ہدایت تو نعمت ہے نا؟ جی ہدایت نعمت ہے. اب یہ حمد نعمت پر، اس پہ شکر بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھو، حمد مورد کے لحاظ سے خاص ہے، یعنی زبان سے ہوگی، نہ دل سے ہوگی، نہ بدن کے باقی اعضاء سے ہوگی. لیکن شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، بدن کے باقی اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے. تو حمد مورد کے لحاظ سے خاص اور شکر مورد کے لحاظ سے عام. پھر آتے ہیں متعلق کی جانب. شکر کا تعلق فقط نعمت سے ہوتا ہے، شکر متعلق کے لحاظ سے خاص ہے، فقط نعمت پر شکر ہوتا ہے، غیر نعمت پر شکر نہیں ہوتا. برخلاف کس کے؟ برخلاف حمد کے. حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت پر بھی ہوتی ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ہے ذہن میں؟ حمد میں اور شکر میں فرق تمہیں بتا دیا. حمد مورد کے لحاظ سے خاص، متعلق کے لحاظ سے عام. شکر مورد کے لحاظ سے عام، متعلق کے لحاظ سے خاص. اسے کہا جاتا ہے نسبت عموم خصوص من وجہ. حمد اور شکر میں نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی. زبان سے ہو اور نعمت پر ہو، زبان سے ہو، نعمت پر ہو. یہ شکر بھی ہے کیونکہ نعمت پر ہے، حمد بھی ہے کیونکہ زبان سے ہے. ٹھیک ہے؟ زبان سے ہو، نعمت کے بغیر ہو، حمد ہے، شکر نہیں ہے. کیونکہ زبان سے ہے لیکن نعمت پر نہیں، لہذا شکر نہیں ہے. دل سے ہو، نعمت پر ہو، شکر ہے، حمد نہیں ہے. شکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نعمت پر ہے. حمد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زبان سے نہیں ہے. ایک مادہ اجتماعی، دو مادہ افطراکی. حمد اور شکر میں نسبت عموم خصوص من وجہن کی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ حمد ہوگی زبان سے، لیکن نعمت پر بھی ہو سکتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہو سکتی ہے. توجہ ہے؟ حمد کس پہ ہوگی؟ زبان سے، لیکن اور نعمت پر بھی ہو سکتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھے؟ توجہ ہے؟ اب غور کرو، کیا کہا؟ ہوا الثناء باللسان، زبانی ذکر خیر. یہ زبانی کیوں بولا؟ تاکہ شکر نکل جائے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر بدن کے باقی اعضاء سے بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، حمد جو ہے فقط زبان سے ہوگی، نہ دل سے ہوگی، نہ بدن کے باقی اعضاء سے ہوگی. اتنی بات سمجھی؟ توجہ ہے؟ اچھا، آخر میں کیا کہا؟ نعمتاً کھانا ہو گئی رہا، چاہے نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. اس میں بھی شکر کی جانب اشارہ کر دیا. شکر فقط نعمت پر ہوتا ہے، غیر نعمت پر نہیں ہوتا. لیکن حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہوتی ہے. اتنی بات آپ سمجھی نہیں سمجھی؟ بات آئی ہے ذہن میں؟ اور ٹھیک ہے. ایک اور بات سمجھے، وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے مدح. ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو حمد اور شکر میں فرق بتایا، اب حمد اور مدح میں فرق سمجھو. ایک ہے حمد، ایک ہے مدح. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حمد
اختیاری خوبی پر ہوتی ہے اور مدح غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ موتی ہے نا، موتی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حمدت اللؤلؤ، میں نے موتیوں کی حمد کی، یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ خوبصورتی ان کا اختیاری وصف ہے. عبدالفتاح جی میں سمجھا ہو سکتا ہے تمہاری طرف جو ہے وہ اپنی مرضی سے موتی خوبصورت ہو جاتے ہوں اور بعد میں بدصورت ہو جاتی ہوں. جی اور موتی خوبصورت ہوتا ہے تو خوبصورتی موتی کا اختیاری وصف ہے؟ نہیں، رب نے بنایا ہے. رب نہ بناتا اس کو خوبصورت تو وہ نہ بنتا. لہذا حمدت اللؤلؤ نہیں کہہ سکتے آپ. میں نے لؤلؤ یعنی موتی کی حمد کی یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہو گے؟ مدحت اللؤلؤ. کیا؟ میں نے موتی کی مدح کی. بات سمجھے؟ بولے جاتے مدح سرائی. تو مدح میں اور حمد میں فرق سمجھو. حمد کیا ہے؟ وہ اختیاری خوبی پر ہوتی ہے اور مدح غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. بات آئی ذہن میں؟ سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ویسی بند کر، ادھر والی دونوں بند کر، نہ یہ کھلی رہی، یہ بند کر. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حمد میں اور مدح میں کیا فرق ہے، حمد ہے اختیاری خوبی پر، مدح ہے غیر اختیاری خوبی پر، تو مدح کو نکالنے کے لیے کیا کہا؟ علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر. اس سے کس کو نکال دیا؟ مدح کو نکال دیا. کس کو نکال دیا؟ کس کو نکال دیا؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. مطلب ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر. ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر. بات سمجھے؟ تو اب اس تعریف میں حمد کو داخل کر دیا، مدح کو نکال دیا، شکر کو نکال دیا. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ دیکھو، هو الثناء باللسان، زبانی ذکر خیر. کیا؟ زبانی ذکر خیر. غور کرو، اس میں حمد بھی داخل ہے، مدح بھی داخل ہے، شکر بھی داخل ہے، ابھی تک داخل ہے. الثناء باللسان، زبانی ذکر خیر، اس میں حمد بھی داخل ہے، مدح بھی داخل ہے اور شکر بھی، تین فرد داخل ہے. کہا علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر. کس پر؟ کس پر؟ اختیاری خوبی پر مدح نکل گئی. کیوں؟ وہ غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھ لو دو چیزیں رہ گئی ہیں، حمد اور شکر. کا نعمتن کانا او غیرہا، شکر نکل گیا کیونکہ وہ فقط نعمت پر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نعمتن کانا او غیرہا، اس سے شکر نکل گیا. کیوں؟ وہ فقط نعمت پر ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں؟ تو اب کتنی چیزیں رہ گئی؟ ایک کیا؟ حمد. اسی کی تعریف کرنی تھی. نہیں سمجھے بات کو؟ توجہ ہے؟ تو آپ کے الثناء باللسان میں تین چیزیں داخل تھیں، حمد، مدح، شکر. کیا کیا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو الثناء جب کہا نا علی الجمیل الاختیاری، تو مدح نکل گئی کیونکہ وہ غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. نعمتن کانا او غیرہا کہا تو شکر نکل گیا کیونکہ وہ فقط نعمت پر ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ ایک اور بھی یہاں مزید تھوڑی سی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کہو، کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتے، دیکھو ایک ہوتا ہے استہزاء. کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ بھائی میں نے عثمان سے کہا باجی واہ آپ تو بہت بڑے عالم ہو. یہ ذکر خیر نہیں ہے نا؟ زبانی ذکر خیر ہے، لیکن یہ تو عالم نہیں ہے، یہ تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. جی جیسے جناب آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں مظہر صاحب بہت فاضل ہے، بہت علامہ ہیں. جی برا نہیں ماننا، مثال دے رہا ہوں، کسی اور کی مثال دے دیتے. توجہ ہے آپ کی؟ تو غور کرنا کہ استہزاء بھی زبانی ذکر خیر ہے. تو معترض کہہ سکتا ہے کہ آپ کی تعریف سے
شکر تو نکل گیا، مدح تو نکل گئی، استہزاء نہیں نکلا، تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اعتراض کی اجمالی تقریر یوں کرو کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استہزاء کو شامل ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، ذق انک انت العزیز الکریم. دنیا میں وہ کہتا تھا میں بڑا عزیز، میں بڑا کریم. تو قیامت کے روز جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو رب فرمائے گا، رب کی جانب سے فرمایا جائے گا، فرشتے کہیں گے ذق، اب عذاب چکھ، تو بڑا عزیز و کریم تھا نا. جی یہ استہزاء ہے، یہ استہزاء ہے. نہ حمد ہے، نہ مدح ہے، نہ شکر ہے. تو اب زبانی ذکر خیر تو ہے نہیں ہے؟ بولو، زبانی ذکر خیر ہے نا، تو تعریف اس کو شامل ہے. جب تعریف اس پہ صادق آ رہی ہے لیکن نہ وہ حمد ہے، نہ شکر ہے، نہ وہ مدح ہے، تو تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہو. یہ اعتراض ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو میں نے تقریر کی ہے نا، اس کو دوبارہ تقریر کرو. آپ کو کہ الثناء باللسان میں 4 چیزیں داخل ہیں. کتنی؟ 4. کتنی؟ 4. حمد، مدح، شکر، استہزاء. کتنی؟ 4. حمد، مدح، شکر، استہزاء. حمد، مدح، شکر، استہزاء. یہ 4 چیزیں اس میں داخل ہیں. الثناء باللسان، زبانی ذکر خیر، یہ مدح بھی ہے، یہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے، یہ استہزاء بھی ہے. ذق انک انت العزیز الکریم. توجہ ہے؟ جب کہا نا علی الجمیل، کیا کہا؟ کیا بولا؟ خوبی پر. کس پر؟ زبانی ذکر خیر کس پر؟ کس پر؟ بولو، استہزاء تو خوبی پر نہیں ہوتا نا. خوبی ہو تو استہزاء نہیں ہوتا. نہیں میری بات سمجھ لیا؟ ارے خوبی ہو تو استہزاء نہیں ہے. استہزاء تو ہوتا ہی تب ہے جب خوبی نہیں ہوتی. خوبی نہیں ہوتی تو آپ مذاق اڑاتے ہو کہ تو بہت بڑا علامہ ہے، نہ تو بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، تو وزیر اعظم پاکستان ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جب خوبی نہیں ہوتی تو استہزاء تب ہوتا ہے. خوبی پائی جائے تو استہزاء ہوتا ہی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر جب کہا نا علی الجمیل، علی الجمیل، خوبی پر، استہزاء نکل گیا کیونکہ وہ بغیر خوبی کے ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اسے بولیں گے الثناء باللسان. یہ ہے جنس کے درجہ میں. کس کے درجہ میں؟ جنس کے درجہ میں. 4 چیزوں کو شامل ہے، حمد کو، مدح کو، استہزاء کو، شکر کو. کہا علی الجمیل، خوبی پر. استہزاء نکل گیا کیونکہ وہ بغیر خوبی کے ہوتا ہے. یہ پہلی فصل ہے. پھر کہا علی الجمیل الاختیاری، خوبی اختیاری ہو. مدح نکل گئی، یہ دوسری فصل ہے کیونکہ مدح غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے. نعمتن کانا او غیرہا، یہ تیسری فصل ہے. اس سے شکر نکل گیا، کیوں؟ وہ فقط نعمت پر ہوتا ہے. تو الثناء باللسان کا درجہ جنس کا ہے. علی الجمیل فصل اول، استہزاء نکل گیا. الاختیاری فصل ثانی، مدح نکل گئی. نعمتن کانا او غیرہا فصل ثالث، شکر نکل گیا. ایک بچا حمد اور اسی کی تعریف مقصود ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ تو اب وہ جو معترض نے اٹھ کے کہا تھا جی یہ تعریف آپ کی دخول غیر سے معنی نہیں ہے، یہ استہزاء پر بھی صادق آ رہی ہے، اس کا جواب بنا نہیں بنا؟ بن گیا. ٹھیک ہے، بات بھی سمجھ آئیے؟ مانا کرے حضرت، سمجھ آئیے نا؟ مانا کرے. حمد وہ ذکر خیر ہے، زبان سے اختیاری خوبی پر ہے. نعمت ہو وہ اختیاری خوبی یا غیر نعمت. اتنی بات آپ کے ذہنوں میں آئی یا نہیں آئی؟ توجہ ہے؟ غور کرو. اس گفتگو میں نے آپ کو اس تعریف کے اندر پائی جانے والی جنس، فصل اور جو قیدیں ہیں ان کے فائدے بتا دیے. ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی گفتگو اس پر مزید بھی ہے.
وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سوال یہ کہ ثنا کے معنی کیا ہے؟ کس کے؟ ثنا کے معنی کیا ہے؟ کس کے؟ ثنا کے معنی ہے ذکر خیر باللسان. ثنا کے معنی کیا ہے؟ ثنا کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ شاہ جی ثنا کے معنی کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ثنا کے معنی ذکر خیر باللسان، تو پھر آگے پھر کا باللسان. ثنا کے معنی ہے ذکر خیر باللسان. کیا معنی ہے؟ ذکر خیر باللسان. تو دوبارہ کا باللسان، تو بات یوں بن گئی نا، ذکر خیر باللسان باللسان بنی نہ بنی؟ کیا بنی؟ ذکر خیر باللسان باللسان. تو باللسان کا تکرار آیا نہیں آیا؟ آ گیا. اعتراض بنا نہیں بنا؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید سمجھو. تمہید یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معانی پر دلالت کرتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کسی خاص مقصد کے لیے اس لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے. اس کو اس کے بعد معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے. اب اس لفظ کو بولا جاتا ہے مبنی بر تجرید. کیا بولا جاتا ہے؟ کیا بولا جاتا ہے؟ مبنی بر تجرید. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہاں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نقطہ ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا جائز ہے. میں اس کی تمہیں مثال دیتا ہوں. قرآن عظیم میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. غور کرنا، اسرا یسری اسراءً، اسرا یسری اسراءً. اس کے معنی ہے رات میں سیر کروانا. کیا معنی ہے؟ رات میں سیر. کیا معنی ہے؟ رات میں سیر کروانا. اسرا کے معنی ہے رات میں سیر کروائی. اسرا کے معنی کیا ہے؟ رات میں سیر کروائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات میں سیر کروائی. پھر کہا لیلا. اسرا کے معنی تھے رات میں سیر کروانا، پھر کہا لیلا. تو یہاں پر بھی وہی اعتراض بنتا ہے جو یہاں بن رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پھر مفسرین کرام نے کئی جوابات دی. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اسرا مبنی بر تجرید ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس میں سے لیل کے معنی نکال لیے ہیں اسرا سے. اب اسرا کے معنی فقط بچے لے جانا، رات کو نہیں، لے جانا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ کو. اسرا کے معنی نکال دیے، اسرا میں سے لیل کے معنی نکال دیے. اسرا ہو گیا مبنی بر تجرید. توجہ ہے؟ اب بعد میں اگر لیلن کہو تو تکرار نہیں بنے گا. توجہ ہے؟ یہ ایک تمہید سمجھے. یہ پہلے جواب سے پہلے تمہید. اب جواب بھی سمجھ لو، جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ اصل بات یہ ہے کہ الثنا مبنی بر تجرید ہے. اس سے لسان کے معنی ہم نے نکال لیے. ثنا کے معنی فقط ہے ذکر خیر. بس کیا؟ کیا؟ ذکر خیر. جب یہ مبنی بر تجرید ہے، لسان کے معنی ہم نے نکال لیے. اب اگر بعد میں لسان کا ذکر کیا جائے تو یہ تکرار ہے نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھو دھیان سے، یہ باتیں آپ کو کئی جگہ پر کام آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ دھیان سے سمجھو. اعتراض یہ تھا کہ ثنا کے معنی ہے ذکر خیر باللسان. ذکر خیر باللسان ثنا کے معنی ہے. جب ثنا کے معنی ہے ذکر خیر باللسان، پھر کہا باللسان. یہ تو باللسان کا تکرار ہو گیا. تو اس کا پہلا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ کہ بعض اوقات لفظ کو توجہ رکھنا، تمہید پہ توجہ رکھو. بعض اوقات لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے.
اس کو بولا اس صورت میں اس لفظ کو مبنی بر تجرید کہا جاتا ہے. جیسے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اسرا کے معنی رات میں لے جانا، رات میں سیر کروانا. جب اسرا کے معنی رات میں سیر کروانا تھے، بعد میں لیلا کہا، تو معاذ اللہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تکرار ہے، تو یہ بات نہیں ہے. اسرا کو لیل کے معنی سے خالی کر لیا گیا. اب معنی بن گئے سبحان الذی اذھب بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا. لیلا کے معنی سے خالی ہے، مبنی بر تجرید ہے. اب بعد میں اگر لیلا آتا ہے تو تکرار ہے، نہیں بنتا. یہ تمہید، اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر الثنا مبنی بر تجرید ہے. اس سے لسان کے معنی ہم نے نکال لیے. ثنا کے معنی فقط بچے ذکر خیر. کیا بچے؟ کیا بچے؟ ذکر خیر. فقط معنی ذکر خیر بچے. جب معنی فقط ذکر خیر بچے، اب اگر بعد میں باللسان کہتے تو کوئی تکرار نہیں ہوگا. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ یہ پہلا جواب. دوسرے جواب سے پہلے بھی تمہید. پہلے جواب سے پہلے بھی تمہید تھی، دوسرے سے پہلے بھی تمہید. تمہید یہ ہے کہ بعض اوقات ایک معنی ایک لفظ سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں ضمناً، لیکن کسی خاص فائدہ کے لیے اس معنی کی تصریح کی جاتی ہے. کسی خاص نقطہ کے پیش نظر اس کی تصریح کی ضرورت پڑتی ہے. اسے کہتے ہیں تصریح ما علم ضمناً. کیا بولتے ہیں؟ تصریح ما علم ضمناً. کیا؟ یہ بھی کلام عرب میں جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسے تکرار نہیں کہتے. بات سمجھے؟ اس کی مثال بھی یہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ایک جواب تو یہ تھا نا کہ اسرا مبنی بر تجرید ہے. دوسرا یہ کہ اسرا مبنی بر تجرید نہیں ہے، اسرا کے معنی رات میں لے گیا. لیکن یہاں ایک خاص نقطہ تھا. ایک خاص نقطہ کو بتانے کے لیے، ایک خاص نقطہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے تصریح ما علم ضمناً کی گئی. لیلن جو ہے وہ اسرا سے سمجھ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی بعد میں اس کی تصریح کی گئی. اسے تصریح ما علم ضمناً کہا جاتا ہے. یہ تکرار نہیں کہلاتا، یہ کلام کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے. توجہ ہے؟ یہ تمہید. اب تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر الثنا، پہلے جواب میں ہم نے کہا تھا ثنا مبنی بر تجرید ہے، لسان نکال لیے، ٹھیک ہے نا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر باللسان کا جو ذکر ہے یہ تصریح ما علم ضمناً کے قبیل سے ہے. کیا؟ تصریح ما علم ضمناً کے قبیل سے ہے. ہم نے مانا کہ الثنا کے اندر لسان کے معنی موجود ہیں، الثنا کے اندر لسان کے معنی موجود ہیں، لیکن ایک خاص نقطہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اللسان کی تصریح کر دی گئی. یہ تصریح ما علم ضمناً کے قبیل سے ہے، یہ تکرار کے قبیل سے نہیں. یہ کلام عرب میں، حتیٰ کہ کلام الہی میں، کلام باری عز اسمہ میں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کلام میں، کلام فصاحہ و بلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ تکرار نہیں کہلاتا، یہ فصاحت اور بلاغت کے باب سے بنتا ہے. تصریح ما علم ضمناً، یہاں پر تصریح ما علم ضمناً ہے. یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آئی ذہن میں؟ مانا کریں وہ ذکر خیر ہے زبان سے. توجہ ہے؟ یہ فائدہ باللسان پہ جو تھا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا الجمیل الاختیاری. کیا کہا؟ کیا بولا؟ الجمیل الاختیاری. قیدوں کے فائدے بتا دیا آپ کو. ایک خارجی اعتراض یہ ہے کہ ذات باری عز اسمہ کی جو صفات 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. سمجھ رہے بات کو؟ انہیں صفات ذات بھی کہا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. غور کرنا یہ ہیں صفات ذات. آپ لے لیں حیات کو. حیات پہ حمد کی جاتی نہیں کی جاتی؟ علم پہ حمد کی جاتی نہیں کی جاتی؟ سمع پہ الحمدللہ السمیع،
الحمدللہ البصیر، الحمدللہ القدیر، الحمدللہ الحی، الحمدللہ العلیم. یاد کی جاتی نہیں کی جاتی؟ ذہن میں رکھنا، حمد کی جاتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی خوبی اختیاری نہیں ہے. یہ کوئی بھی خوبی اختیاری نہیں ہے. اختیاری ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ قدرت باری تعالیٰ کے تحت داخل ہو. نہیں سمجھو؟ جی اختیاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قدرت باری تعالیٰ کے تحت داخل ہو. معاذ اللہ حیات باری تعالیٰ، قدرت باری تعالیٰ کے تحت داخل ہو تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بنے گا چاہے تو جیے چاہے تو نہ جیے. معاذ اللہ من ذالک. علم باری عز اسمہ اگر قدرت باری تعالیٰ کے تحت داخل ہو تو اس کے معنی معاذ اللہ یہ بنتے ہیں چاہے تو جانے چاہے تو نہ جانے. معاذ اللہ من ذالک. اور یہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی ان میں سے کوئی بھی صفت اختیاری نہیں ہے. کوئی بھی صفت اختیاری نہیں ہے. تو ان پر جو حمد کی جاتی ہے یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے. تعریف آپ کی جامع لجمیل افراد نہ ہوگی. نہیں سمجھے بات کو؟ جی یہ اعتراض بنا آپ نے الجمیل کے ساتھ الاختیاری کی خوبی لگائی تو اعتراض بنا. بات سمجھے؟ جی اختیاری کی جو آپ نے قید لگائی الجمیل کے ساتھ تو یہ اعتراض بن گیا کہ بھائی آپ کہہ رہے اختیاری خوبی پر، تو یہ کہنے سے آپ کی تعریف جامع لجمیل افراد نہیں رہی. تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات، صفت حیات، صفت علم، صفت سمع، صفت بصر، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت کلام، ان صفات میں سے کوئی بھی قدرت باری تعالیٰ کے تحت داخل نہیں ہے. معاذ اللہ اگر قدرت کے تحت داخل مانا جائے تو اس کا مطلب ہے چاہے تو حیات سے متصف ہو، معاذ اللہ چاہے تو نہ متصف ہو، چاہے تو جانے چاہے تو نہ جانے. معاذ اللہ من ذالک. ذہن میں رکھنا ان میں سے کوئی بھی صفت قدرت باری کے تحت داخل نہیں ہے، یعنی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا. تو الاختیاری کہنے کی وجہ سے ان صفات پہ ہونے والی ہم جو ہے وہ نکل گئی ہے. تعریف جامع لجمیل افراد نہیں رہی. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی اور سمجھے ہو؟ جی ضیا اعتراض سمجھے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے، کہ یہاں پر اختیاری سے مراد عام ہے. اختیاری حقیقتاً ہو یا اختیاری حکماً ہو. اختیاری سے مراد عام ہے، اختیاری حقیقتاً ہو یا اختیاری حقیقتاً ہو یا اختیاری توجہ ہے. جی سمجھو اختیاری حقیقتاً کیا ہوتی ہے؟ جو تیرے اختیار میں ہو اور دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، یعنی تیرے اپنے اختیار میں ہو. جب تیرے اپنے اختیار میں ہے تو پھر دوسرے کے تو نہیں ہے نا؟ ایسا ہے نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ اختیاری حقیقتاً میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تیرے اختیار میں ہے، دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تیرے اختیار میں ہے، دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں کس کے اندر؟ اختیاری خوبی کے اندر. حقیقی اختیاری، حکمی اختیاری یہ ہے کہ تیرے اختیار میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے کے اختیار میں بھی نہ ہو. تو جو ہے تو یہ جو صفات ہے نا، صفات سبع، قدرت باری تعالیٰ کے ان سے تعلق نہیں ہے لیکن کسی اور کے بھی اختیار میں نہیں ہے نا، یا کسی اور کے اختیار میں معاذ اللہ من ذالک، ایسی تو بات نہیں ہے نا. تو یہ اختیاری حقیقتاً تو نہیں ہے، اختیاری حکماً ہیں. یہ اختیاری حقیقتاً نہیں ہے، اختیاری حکماً ہیں یہ صفات. تو لہٰذا اختیاری کے تحت یہ داخل ہو جائیں گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ تھا کہ اختیاری کی قید کی وجہ سے صفات سبع پر ہونے والی جو تعریف ہے، جو حمد ہے، اس کو یہ آپ کی تعریف شامل نہیں رہی. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اختیاری سے مراد عام ہے، اختیاری حقیقتاً ہو یا اختیاری حکماً ہو. اختیاری حقیقتاً یعنی اپنے اختیار میں ہو اور دوسرے کے اختیار میں نہ ہو. اختیاری حکماً دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، اپنے اختیار میں ہو یا نہ ہو. دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، اپنے اختیار میں ہو یا نہ ہو. تو صفات سبع جو ہے وہ اختیاری یعنی قدرت باری تعالیٰ کے تحت تو داخل نہیں ہے لیکن کسی اور کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ اختیاری حقیقتاً تو نہیں ہے، اختیاری حکماً ضرور ہیں. اختیاری حقیقتاً تو نہیں ہے، اختیاری
حکمن ضرور ہیں لہذا تعریف جامع ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے ہی سمجھے. یہاں پر بعض حضرات نے زیادہ مناسب الفاظ بولے. کہا علی الجمیل الغیر المتوقف علی الغیر. کیا بولا؟ علی الجمیل الغیر المتوقف علی الغیر، ایسی خوبی پر جو غیر پر موقوف نہ ہو. ایسی خوبی پر جو علی الجمیل الغیر المتوقف علی الغیر. یہ جو الفاظ ہیں وہ زیادہ مناسب ہے. اس میں یہ پاپڑ نہیں ملنے پڑے گی بھئی اختیاری کی دو قسمیں، اختیاری حقیقی، اختیاری حکمی. یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ وہاں پر وہ خوبی ہو جو دوسرے پر موقوف نہ ہو، اپنے اختیار میں ہو یا اپنے اختیار میں نہ ہو. سمجھے بات کو؟ تو وہ لفظ زیادہ واضح ہیں، اس میں زیادہ مطلب آپ کو تکلفات اور توجیہات کی ضرورت نہیں پڑتی. میری بات پتہ نہیں سمجھی ہو نہیں سمجھی؟ توجہ ہے؟ معنی کریں. حمد وہ ذکر خیر ہے زبان سے اختیاری خوبی پر. دیکھ لیں اختیاری سے مراد پھر عام ہو گیا، اختیاری حقیقی ہو یا حکمی ہو. ٹھیک ہے؟ نعمت ہو وہ اختیاری خوبی یا غیر نعمت. توجہ رکھیں، یہاں تک ہماری گفتگو موضوع کے بارے میں آئی ہے. معمول سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کرتے ہیں. کافی ہے نہیں دلی؟ ٹھیک ہے.